ٹھیک ہوں گے. دوستو ایک طرف ہم پاکستان میں روپے کے لیے ترس رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر دے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مکیش امبانی صاحب جو ہیں وہ افریقہ کے اندر انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. مطلب افریقہ میں جا کے پیسے لگا رہے ہیں. اتنا بڑا نام ہے مکیش امبانی، اتنی ویلتھ ہے مکیش امبانی کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو مارکیٹس امپورٹنٹ ہیں وہ افریقن مارکیٹ ہیں. مکیش امبانی صاحب آپ کو پتا ہے ریلائنس انڈسٹری جو کہ ایک ملٹی نیشنل کانگلومریٹ ہے، انرجی سیکٹرز میں انوالو ہے، پیٹرو کیمیکل میں، نیچرل ریسورسز میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں، ٹھیک ہے جی، بڑے پیمانے پہ کام کریے، بلینز آف ڈالرز اینڈ ہی از اندر نیم سافٹ پاور فار انڈیا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے روزگار نکالے، جو اپنے ملک کی عزت پوری دنیا میں کروائے. اس سے بہتر اور کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ہی لوگوں کو روزگار دلائے. اب جسے وہ کہتے ہیں نا ایئرٹیل جو ہے وہ ایک انڈیا کے اندر ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اب افریقہ کے اندر بھی وہ بہت زیادہ اس کے ٹیلی کام کے لینڈسکیپ میں وہ جا رہے ہیں، پہلے بھی موجود ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں یہ ہے وہ ویلتھ، ایک طرف یہ ہے، پھر دوسری طرف اڈانی صاحب کو دیکھتے ہیں. انہوں نے سنا ہے کہ 3.5 بلین ڈالر جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. ریز کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے ادھر ادھر سے اکٹھا کیا، وہ ساری باتیں بزنس کمیونٹی سے اور بہت ساری جگہوں سے انویسٹر سے لیتے ہیں، اور اپنے بزنس سیکٹر جو ہیں ایئرپورٹس میں، ریئل اسٹیٹ میں، ڈیٹا سینٹرز میں لگانا چاہتے ہیں. ہم جا رہے ہیں سعودی عرب، ہم جا رہے ہیں چین، ہم جا رہے ہیں امریکہ، ہم جا رہے ہیں یورپ، پیسے دے دو پیسے دے دو. دیکھو کیا قسمت ہے ساؤتھ ایشیا کی. اگر ادھر ہندو مسلم نہ ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، تو آج کراچی کے بزنس مین نے انڈیا بیٹھا ہونا تھا اور ممبئی کے بزنس مین نے اسلام آباد اور کراچی بیٹھے ہونا تھا. اب اڈانی انٹرپرائزز جو ہے، ٹھیک ہے جی، بہت بڑا نام ہے اس وقت انڈین اسٹاک ایکسچینج میں، بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے جی. اور اڈانی انرجی سولوشن جو ہے ایک علیحدہ ایک نام ہے، ٹھیک ہے جی. بڑے پیمانے پہ بڑے بڑے پیسے لگا رہے ہیں، بلینئرز ہیں، اور جسے آپ کہہ لیں کہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. پاکستان تو ہم سعودی عرب کو کہتے ہیں نا پاکستان میں آ کے پیسہ لگاؤ، تو ہمارے ہاتھ میں بزنس مین نہیں آ رہا. انڈین نریندر مودی نے گجرات میں جو سمٹ کی تھی، انہوں نے بلائے سارے بزنس مین، آؤ بھائی آؤ وہاں پہ بیٹھو، آؤ بزنس مین آئے ہیں فلاں فلاں ملکوں سے، آؤ بیٹھو ان کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ انگیج کرو، ٹھیک ہے. اور انہوں نے انگیج کرتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ، اور وہیں پہ بیٹھ کے تو امبانی صاحب نے چھوڑ دی تھی ویسے کہ انڈیا جو ہے پتہ نہیں 48 کے 40 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہو جائے گا 2047 تک. تو بہت لوگ پریشان ہوئے کہ اس وقت تو امریکہ بھی 24 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے، تو یہ 40 ٹریلین ڈالر کی اکانومی بننا چاہ رہے ہیں اتنے، مطلب یہ تو کوئی اسٹیٹسٹکس میں نہیں آ رہا. لیکن وہ کیونکہ نریندر مودی صاحب کے سامنے تھے، اور ایسا بزنس مین ہے جس نے کامیابیاں زندگی میں حاصل کی ہیں، تو جب آپ نے کامیابیاں زندگی میں حاصل کی ہو نا، تو آپ جو بھی بولے لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آج نریندر مودی صاحب ہیں نا، وہ جو بھی کہتے ہیں انڈینس کو ٹھیک، سچ ہی کہہ رہے ہیں نا، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہ ٹیلی کام سیکٹر میں گھس رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ہی گھسے ہوئے تھے لیکن افریقہ میں جا کے گھس رہے ہیں یار. اب آپ امیجن کریں کتنی بڑی ورتھ، کتنی بڑی ورتھ. 110 بلین ڈالر کا ریلائنس انڈسٹریز ہے. That's what I read last time. اس کے تقریباً 500 ملین کے قریب، 450 500 پونے 500 ملین کے قریب اس کے سبسکرائبر ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اب وہ گرین انرجی میں جا رہے ہیں. تو ہمیں وہ دیکھیں، میں جو میرا پوائنٹ جو تھا وہ یہ کہ وہ افریقہ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں تو کبھی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. وہ کیوں کریں؟ وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیا ہے یہاں پہ؟ کیوں؟ مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ وہ کون آئے تھے، کوئی بزنس مین آئے تھے انڈیا سے پاکستان، مجھے ان کا نام بھول گیا، جندل صاحب کے پتہ نہیں کون آئے تھے، وہ اپنا کیا نام ہے نواز شریف سے ملنے چلے گئے مری، اور ہم نے یہ کہہ دیا لو جی جندل بغیر ویزے کے پاکستان آ گیا، اور بغیر ویزے کے نواز شریف کو ملنے مری چلا گیا. پاکستان تو گیا، ایک جندل گیا، مودی یہ کرنا چاہتا ہے، عمران خان نے کہا جو مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے، مطلب اس طرح کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. ہم نے پکڑ کے پالیٹکس نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اور اس سے پہلے جو ایسے جنرلز ہمارے جو رات کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنے بورڈ کے اوپر پلان بناتے تھے، ایک پلان عوام بناتی ہے، ایک پلان وہ بناتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بند کمرے میں بنتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جنرل شجاع پاشا بناتا ہے، وہ جنرل ظہیر الاسلام بناتا ہے، وہ اور جنرل بناتے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو لانچ کیا. تب تو ہم اتنی پولیٹیکل اویئرنیس نہیں رکھتے تھے آج سے 15-20 سال پہلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چھوٹے تھے، بچے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی. جب پڑھنا شروع کیا، چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، اویئرنیس ملی، ہم نے کہا یار یہ تو فراڈ ہو گیا سارا، یہ تو فراڈ ہو گیا بہت بڑا. ہم اسی فراڈ کو جو ہے نا اسی کو رو رہے ہیں، ہم اسی فراڈ کو رو رہے ہیں کہ پائے جانے آگے کو سڑنا کی ہو گیا، سڑنا لے کی ہو گیا، سڑنا زیادتی ہو گئی. وہ جو ہے انہوں نے کہا یار کی یہ چلے جائیں لگے پھر دیں، ٹھیک ہے جی. مکیش امبانی جو ہے وہ ریلائنس کو لے کے افریقہ پہنچ گیا ہے، گانا کے اندر. اس پروجیکٹ کا نام ہے نیکسٹ جنریشن انفرا کو
5G براڈ بینڈ, یعنی کہ انڈیا 5G گانا میں لگا رہا ہے, پاکستان میں 4G بھی نہیں چل رہا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے, ٹرسٹ می, تھوڑی دیر پہلے, جسٹ اے فیو منٹس اگو, میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے گھر میں جو انٹرنیٹ لگا ہوا ہے وہ ایک براڈ, وہ فائبر آپٹک ہے, اور میں کسی بندے سے بات نہیں کر پایا. دین آئی ہیڈ ٹو یوز مائی اون